سارے نبیوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے برتر، سب سے خوبصورت جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہستی کو پیدا فرمایا اور سارے عالم کے انسانوں کے لیے نبی کا اعلان فرمایا کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اب میں تم ساری دنیا کا رسول بن کے آیا ہوں۔ آپ کا ظاہر بھی اتنا خوبصورت اور آپ کی زندگی بھی خوبصورت۔ میں آپ کو اللہ کے نبی کا حلیہ بتاتا ہوں۔ آپ تشریف لے جا رہے ہیں، اس نے کہا بیٹا بارش نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں ہے، قحط ہے، کھانے کو بھی نہیں ہے، پینے کو بھی نہیں ہے۔ تو ایک بکری کھڑی تھی، بالکل کمزور، اس کے جسم پر صرف کھال تھی۔ آپ نے کہا اس بکری کا دودھ نکال لوں؟ وہ کہنے لگی دیکھ تو رہے ہو اس کے جسم پر تو سوائے کھال کر ہے کچھ نہیں، کہاں سے نکالو گے؟ آپ مجھے اجازت دو۔ اب چونکہ ایک عجیب سا واقعہ ہو رہا ہے کہ ایک ایسی بکری سے دودھ نکالنے کی بات ہو رہی ہے جو چل بھی نہیں سکتی، تو بڑھیا آپ کو اسے غور سے دیکھنے لگی کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے جو اس مری ہوئی بکری سے دودھ نکالنا چاہتا ہے۔ تو غور سے دیکھ رہی تو آپ آنکھوں میں سما گئے۔ پھر اس نے اس کو بیان کیا، آپ نے اس بکری کے تھنوں کو پکڑا تو لٹک کے نیچے آ گئے، دودھ سے بھر گئے۔ تو اپنے بڑے برتن میں دودھ نکالا، اپنے تینوں ساتھیوں کو پلایا، خود بھی پیا، پھر دوبارہ دودھ نکال کے برتن پورا بھر کے اس بڑھیا کو دے دیا اور آپ چلے گئے۔ شام کو اس کا خامد آیا، ابو معبد، انہیں کہا ام معبد یہ دودھ کہاں سے؟ کہا اس بکری کی۔ کہا پاگل ہے، یہ تو چل نہیں سکتی ہے، اس کا دودھ کہاں سے آ گیا؟ کہ ایک نوجوان آیا تھا، اس کے ہاتھوں میں کوئی تاثیر تھی، جادو تھا، جس سے یہ دودھ نکلا ہے۔ وہ کہنے لگا ان عتیلی، بتاؤ وہ کیسا تھا؟ شاید آپ نے کبھی سنا نہ ہو اپنے نبی کا حلیہ، میں بتانا چاہتا ہوں ہمارے نبی کیسے تھے۔ رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلة ولم تجلب به سعلة وصيم قصيم في عينيه دعج في أشفاره وطف في صوته سهل في لحيته كثافة في عنقه ستع أكحل أحور أزج أكرم إن صمت فعليه الوقار وإن تكلم فسماه وعلاه البهاء أجمله وأبهاه من بعيد وأحسنه وأحلاه من قريب كأن منطقه خرزات نذب يتحدرن فصل لا هذر ولا نزر سبحان الله لم تقتحم عين من قصر ولا تشنه من طول ربعة انظر الثلاثة غصن بين غصنين۔ کیا اماں الفاظ بول گئی، آج تک عالم تھک گئے ترجمہ کرتے ہوئے، کہنے لگی میں تمہیں کیا بتاؤں، میں نے ایک شخص دیکھا، مجھے لگا جیسے 14ویں کا چاند ہی کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا۔ ظاہر الوضاء ابلج الوجه، چمکتا چہرہ۔ میں پورا آپ کو سنا، ایک اور حدیث کے ساتھ جمع کر لیتا ہوں۔ عظیم الہامہ، خوبصورت سر، بڑا شدید سواد الشعر، سیاہ کالے بال، عظیم الہامہ، سر خوبصورت گولائی میں، واسع الجبین، کھلا ماتھا، ازہر اللون، کلیوں جیسا خوبصورت رنگ چمکتا ہوا۔ پھول میں چمک تھوڑی ہو جاتی، کلی میں زیادہ ہوتی، کلیوں جیسا رنگ چمکتا ہوا۔ ازج الحواجب، یہ بڑے خوبصورت گول، آج کل کیسے یہ پر پینسلیں لگا کے بیچاریاں یہاں تک لے جاتی ہیں، اور پھر پینسل کا رنگ اتر جاتا ہے، پھر اندر سے وہی عجیب و غریب نظر آنے لگتا ہے۔ تو میرے نبی کی اللہ نے ایسے خود بنا دی، ایسے پورے چلتی ہوئی یہاں تک آتی تھی، من غیر قرن، یہاں بال نہیں تھے، یہاں یہ جگہ خالی تھی۔ جن کے ہوتے ہیں وہ بیچاری یہاں سے نکال ہائے بھی کرتے ہیں، نکالتے بھی ہیں۔
من غیر قرن، یہاں بال نہیں تھے. بینہما عرق یجرہ الغضب، یہاں ایک